اور اب خبریں تفصیل سے۔ پاکستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کو اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کی ہدایت دینے کے بعد مشکلات کا سامنا ہے۔ ان تمام صورتحال میں اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کپتان ایک اہم اعلان کریں گے، وہ قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ قوم سے خطاب کا فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے عمران خان کے خلاف لائی گئی تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کی رولنگ اور صدر مملکت کے اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کو بحال کرتے ہوئے اسپیکر کو ایوان زیریں کا اجلاس 9 اپریل صبح 10:30 بجے تک بلانے اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کی ہدایت دی تھی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اس کی حمایت میں 172 ووٹ درکار ہیں۔ اس تمام صورتحال میں ملک کے سیاسی منظرنامے میں کافی ہلچل رہی، جبکہ کئی سیاسی جماعتوں اور افراد نے حکومتی اتحاد سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہیں متحدہ اپوزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے بعد نئی حکومت تشکیل دینے کا خاکہ تیار کر چکی ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ خان کا کہنا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، یہ سارے مل کر بھی ہمیں نہیں روک سکتے کیونکہ قوم ہمارے ساتھ ہے۔ مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا خیال ہے کہ پاکستان کے سیاسی صورتحال میں تبدیلی سے چین پاکستان تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور دونوں ممالک کے درمیان چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعبیر جاری رہے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر قادر خان مندوخیل نے کہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو جاری رکھے گا۔ پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ مادر وطن کی آنے والی حکومتیں ہمیشہ پاک چین دوستی کو بہت اہمیت دیتی رہیں گی۔ We hope the China continue the CPEC project, especially together. That's benefit for us, the China and Pakistan, and all over the region. ہم یہ سمجھتے ہیں، پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کا انٹرسٹ ایک ہی وہ سی پیک ہے، اور پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے اور پاکستان اور چائنا کا جو تعلقات ہے اس کو کوئی گورنمنٹ بھی وہ پس پش نہیں ڈال سکتی۔ ہر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہمیشہ بہتر سے مشرقی کانگو کے سب سے بڑے شہر کے مضافات میں ایک فوجی بار کیمپ میں گزشتہ رات دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری ترجمان کے مطابق یہ دھماکہ فوجی کیمپ میں پیش آیا۔ جائے وقوع پر موجود عینی شاہدین نے دی ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ دھماکہ ایک دستی بم سے ہوا، تاہم فوری طور پر اس کی سرکاری تصدیق نہیں ہو سکی۔ گوما میں یہ غیر معمولی دھماکہ مشرقی کانگو میں بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے دھماکے کے پیچھے عسکریت پسندوں کا ہاتھ بتایا ہے۔ اگلی خبر اسرائیل سے۔ اسرائیل کے تجارتی دارالحکومت تل ابیب کے وسطی حصے میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تل ابیب کے ایک مصروف علاقے میں نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کی۔ اس علاقے میں متعدد بار اور ریستوراں واقع ہیں۔ حملے کے زخمیوں کو نزدیک واقع اشرف اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ فوری طور پر فائرنگ کی وجوہات کا علم نہیں چل سکا، لیکن یہ حملہ فلسطینیوں کے حالیہ متعدد مہلک حملوں کے بعد کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نفتالی بینٹ تل ابیب میں واقع فوجی ہیڈ کوارٹر سے صورتحال کی نگرانی کر رہے تھے۔ رمضان المبارک کے آغاز سے قریباً 1 ہفتے قبل حملہ آوروں کے متعدد حملوں میں 11 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال رمضان المبارک میں ہونے والے مظاہروں اور جھڑپوں کے نتیجے میں اسرائیل نے غزہ پر جنگ مسلط کر دی تھی اور مئی میں 11 روز تک غزہ کی پٹی کے مختلف شہروں اور قصبوں پر اسرائیلی فوج کے زمینی اور فضائی حملے جاری رہے تھے۔ جرمن کارگو کمپنی DHL کا ایک طیارہ کوسٹاریکا کے دارالحکومت سان ہوزے کے ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کے بعد 2 حصوں میں منقسم ہو گیا۔ DHL سے تعلق رکھنے والے بوئنگ 757 قسم کے کارگو طیارے میں ہوائی اڈے سے ٹیک آف کے فوراً بعد خرابی پیدا ہو گئی۔ میکینیکل خرابی کے باعث طیارے کو 25 منٹ بعد رن وے پر واپس آنا پڑا۔ ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنے والا طیارہ رن وے کے آخری حصے پر پہنچنے پر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ طیارے کا عملہ اس حادثے میں محفوظ رہا ہے۔ عملے کا کہنا ہے کہ انہوں نے حکام کو ہائیڈرولک مسئلے کی نشاندہی کی تھی، جبکہ
इस हादसे ने मुल्क के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन को मुतासर किया है। GCC की मेज़बानी में रियाज में बुलाए गए यमन तनाज़े पर फरीक़ैन का मशावरती इजलास इख्तिताम पज़ीर हो गया है। GCC के सेक्रेटरी जनरल नाइफ फलाह अल हजराफ ने रियाज में होने वाले अमन मुज़ाकरात के आखिरी दिन कहा है कि यमन अमन मुज़ाकरात ने जंग ज़दा मुल्क में बहरान के हल की उम्मीद जाग गई है। ये रिपोर्ट देखिए। 2014 से खाना जंगी का शिकार यमन में जारी बहरान के हल के लिए नई उम्मीदें पैदा हो गई हैं। खलीज ताउन कौंसिल के ज़ेर एहतमाम सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में यमन के बारे में मुशावरती इजलास इख्तिताम पज़ीर हो गया है। इससे कबल ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत के दरमियान 2 महीनों की जंग बंदी का ऐलान किया गया था। इस जंग बंदी पर अमल दरामद का आगाज रमजान की पहली तारीख से हुआ। GCC के सेक्रेटरी जनरल नाइफ फलाह अल हजराफ ने रियाज में होने वाले अमन मुज़ाकरात के आखिरी दिन कहा कि यमनी अमन मुज़ाकरात से जंग ज़दा मुल्क में बहरान के हल की उम्मीद जाग गई है। سعيا لقيادة اليمن نحو مستقبل واعد، وكذلك تشكيل هيئة تجمع مختلف المكونات للتشاور والمصالحة يساندها فريق قانوني وفريق اقتصادي بما يعزز الجهود وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء اليمن الشقيق۔ यमन की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत और ईरान नवाज हौसी बागियों के दरमियान अमन के क़याम के लिए अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में सऊदी अरब में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ 30 मार्च को हुआ था। हालांकि ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया था। यमनी फरीक़ैन के दरमियान मुशावरत में सियासी, अस्करी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तकरीबन 26 साल पहले जब मैंने तहरीक इंसाफ शुरू की तो उसके प्रिंसिपल्स मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, क्योंकि ये कभी 26 साल ये प्रिंसिपल्स चेंज नहीं हुए मेरे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खुददारी, तहरीक का नाम इंसाफ और फिर फलाही रियासत और इंसानियत, ये 3 प्रिंसिपल्स थे जो जब से मैंने ये पार्टी शुरू की इन 3 प्रिंसिपल्स पे मैं चला हूँ। तो मैं 2 के ऊपर आज बात करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे। एक है खुददारी और दूसरी इंसाफ। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज़्ज़त करता हूँ। मैंने एक ही दफ़ा जेल गुजारी है और वो आज़ाद अदलिया की तहरीक के अंदर मैं जेल में गया, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि जब तक एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा उसकी बुनियाद इंसाफ पे होती है, और जो इंसाफ के गार्डियन होते हैं वो आपकी अदलिया होती है। तो मैं ये कहते हुए मुझे अफसोस हुआ, और अफसोस क्यों हुआ मैं ये अपनी कौम के सामने वाज़ेह कर दूं कि जो भी अदलिया का फ़ैसला हम एक्सेप्ट करते हैं। अफसोस इसलिए हुआ कि जो डिप्टी स्पीकर ने जो असेंबली प्रोग की थी उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी आर्टिकल 5, यानी कि बैरूनी मुदाखलत हुई थी पाकिस्तान के अदम एतमाद पे। तो मैं ये चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसको देखता तो सही। ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है कि एक बाहर से मुल्क आपके अंदर एक पूरी साजिश करके एक गवर्नमेंट को उसके खिलाफ साजिश करके उसको गिराता है। तो इसके ये इतना सीरियस एलिगेशन थी कि मैं चाहता था कि इसकी कोई प्रोब हो। कम से कम सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला है, जो डॉक्यूमेंट है, कम से कम उसको बुला के देख तो लेता कि क्या ये जो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश है और रिजीम चेंज की कोशिश है, क्या हम सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि ये इतना बड़ा इशू है और इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं हुई।
اور دوسرا مجھے افسوس یہ ہوا کہ اتنی جلدی جتنا فیصلہ آیا جو 63A یعنی کہ جو کھلے عام ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، پولیٹیشنز کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا جا رہا ہے ہوٹلز میں اور ان کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچے کو پتہ ہے اب کس قیمت کے اوپر اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں. کون سی جمہوریت ہے یہ؟ کون سی دنیا کی جمہوریت میں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے؟ اور جو سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے عدلیہ، اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم از کم اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو سو موٹو ایکشن لے، کیونکہ یہ تو ایک مذاق بن گیا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا. کیونکہ یہ تو کہیں اتنے کھلے عام تو میرے خیال میں بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں سیاستدان نہیں بکتے جو یہ بک رہے تھے اور بک رہے ہیں. اور وہ دیکھیں ابھی جو پنجاب میں ہو رہا ہے، کبھی وہ اواری کے اندر لوگ بند ہیں جناب، ان کو نکل رہا ہے گارڈز. تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. لیکن اس سے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک قوم جس کی 60% سے زیادہ آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے، یہ ہماری یوتھ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے. اور فیوچر کو آپ اگر گائیڈ نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کی اخلاقیات کو اٹھائیں گے نہیں، اس طرح کی چیزیں کریں گے، تو وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر ملک کے جو لیڈرشپ ہے، یہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، یہ اگر رشوت دے کے لوگوں کو خرید رہے ہیں، کوئی بک رہا ہے کوئی خرید رہا ہے، تو ان کی ہم کیا مثال پیدا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان. اور یہ پہلے بھی یہی شریف برادران نے شروع کی تھی چانگا مانگا، آج سے کوئی 30-32 سال پہلے. یہ تب شروع ہوا تھا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدان کو خریدنا، اور تب سے سیاست اور نیچے گئی ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ بک رہے ہیں، لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے، وہاں جا کے لوگوں کی ووٹ لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں. اور پھر ریزروڈ سیٹس والے بک رہے ہیں. ریزروڈ سیٹس تو ایک تحفہ دیتی ہے ایک پارٹی کسی کو، وہ بکے ہوئے ہیں، وہ کھلے عام بک کے اور وہ دوسری طرف گئے ہوئے. تو میں صرف ایک اب ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا، اور میری یہ کبھی خواب نہیں گئی میرے سے، میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بننا ہے، اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے. لیکن یہ بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک کے مستقبل کے لیے. تو میں صرف میری مایوسی یہاں تک ہے، ہم نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کیا، لیکن میں اس میں ضرور مایوس ہوں کہ اوپنلی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس کے لیے کوئی سیریسنس نہیں ہے. یعنی جو بھی انصاف کے ادارے ہیں، جو ہمارے پبلک ہے، وہ یہ جب تماشا دیکھ رہی ہے، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اس کے اوپر، جو میں اور میری زندگی کتنے 20 گرمیاں گزری ہیں انگلینڈ میں، اور کافی اور بھی میں نے ٹائم گزارا، دنیا ٹریول کرتا تھا، کرکٹ میں ساری دنیا میں گیا ہوں. میں نے کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر نہیں دیکھی، کبھی سنا بھی نہیں ہے. نہ کوئی سوچ سکتا کسی کو خریدنے کا، نہ کوئی اپنے آپ کو اپنا ضمیر بیچنے کا سوچ سکتا ہے، کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. جو میں نے اپنے لوگوں کو امر بالمعروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں، وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں، اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں، وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں. وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ یقین کریں جس طرح وہ امر بالمعروف پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا. آپ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، کبھی ان سے پوچھے تو صحیح کہ کس طرح وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بدی کے خلاف ہوتے ہیں، حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں، قوم کھڑی ہو جاتی ہے. جب برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے 20 سال پہلے عراق وار کے خلاف، تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا عراق وار سے. وہ تیل کی جنگ تھی،
لیکن لوگوں نے نکلے, انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو قوم نکلی. یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ, اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آؤں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے, لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازش ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلاٹ ہے جس کے اوپر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں, تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں, آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے, کسی نے اور آ کے آپ کو نہیں بچانا. قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر, یہ بدی کے خلاف. اب میں آتا ہوں جی, یہ جو مراسل ہے یہ کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے. سائفر کا مطلب کیا ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبسیز ہوتی ہیں باہر, وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے. وکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے, وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیج رہی تھی وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آ گئی, وہ وکی لیکس تھی. تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسج آتی ہے یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے. کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے, اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے. لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا. لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا. اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات, ایک کنسنسس تھا, پہلے سے پلان بنا ہوا تھا, لیکن اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو یہ, اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں, اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے, یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو معاف کریں گے. نہیں, اس نے کہا Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus. رہے ہیں سب کو پتا ہے پیسے لے وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے. بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی اوہو گورنمنٹ گر رہی ہے, یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ. اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس, امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں. چند مہینے پہلے ہمارے میرے اپنے دو آ کے, ایک میرا کے پی کا منسٹر عاطف خان, وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہماری شندانہ ہماری ایم این اے ہے, وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبیسی میں بلا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی ہے عمران خان کے اوپر, اور ان سے بڑی لمبی, یعنی چند مہینے پہلے ان کو پتا تھا کہ آ رہی ہے عدم اعتماد. تو آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا, تو یہ پوری اسکرپٹ چل رہی تھی یہاں. تو میں پھر اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں, خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں, یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں. اور کس طرح کے غلام؟ کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شیروانی سے لائی ہوئی ہے شہباز شریف نے, اس نے باقاعدہ میسیجنگ کی. اس نے کہا جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کو میسج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے. بیگرز آر ناٹ چوزرز. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ہے کہ عمران خان نہ اس کی کوئی چوری کے پیسے باہر پڑے ہیں, نہ اس کی کوئی جائیداد باہر پڑی ہے, نہ اس کے کوئی باہر بینک اکاؤنٹس ہیں, یعنی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ اس کا قصور ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا پتلا نہیں بن سکتا اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے. اور یہ سارا کچھ جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ صرف ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے. تو ان کی کیا ان کو خاصیت پسند ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے پیسے کے لیے یہ اس ملک کی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. 400 ڈرون اٹیکس میں نے بتایا, یہ کبھی ان کے منہ سے سنا تھا کہ یہ ہر ہیومینیٹیرین لاز, ہر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ کسی اپنے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں, آپ قربانیاں دے رہے ہیں, اور وہ آپ ہی بمباری کر رہے ہیں. اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ایک آدمی 4000 میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد, اور اوپر سے بٹن دباتا ہے اور وہ نیچے مر جاتے ہیں. ادھر فلمیں بنی ہیں امریکہ کے اوپر, اس کے اوپر ایک میں نے فلم بھی دیکھی ہوئی ہے, یہ جو ڈرون اٹیکس کرتے تھے. کس میں کس کو, اب کابل میں ڈرون اٹیک ہوا تھا, پہلے رپورٹ آئی جی کہ پتہ نہیں 8 وہ آئیسل کے ممبرز مر گئے, دہشت گرد مر گئے. اگلے دن پتہ چلا جناب ایک آدمی اور اس کے بچے مر گئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ قبائلی علاقے کے اندر اس طرح لوگ مرے, ہمارے لوگوں کو کیسے, یعنی 400 ڈرون اٹیکس ایک دم مدرسے میں کر دیا, 80 بچے بیچارے مر گئے, شادیوں پہ اٹیک ہو گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام
ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو. تو ناظرین آپ سن رہے تھے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اپنے قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اور قوم سے خطاب وہ اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کی حکومت کے ساتھ بیرونی سازش ہوئی ہے، اور اس سازش کو سمجھنا پاکستان کی قوم کے لیے بھی بے حد ضروری ہے. حالانکہ یہ بالکل صحیح ہے کہ کل کے لیے یہ طے ہے، کل یعنی 9 اپریل کو پاکستان قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، فیصلے کے مطابق، اور اس اجلاس میں جو تحریک عدم اعتماد اس کے تحت ووٹنگ ہونی ہے. لیکن کل سے پہلے ابھی اس وقت جو خطاب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان قوم سے کر رہے ہیں، کیا اس خطاب میں آگے وہ کچھ مزید چونکانے والی بات کہہ سکتے ہیں؟ اس پر سب کی نظر بنی ہوئی ہے، ہماری بھی.